نظامی صاحب یہ 16 تاریخ کی بات ہے، آج 20 تاریخ ہے اور فیصلہ اس وقت تک تو اٹل تھا، آج اٹل کا الف ہٹ گیا، آپ دیکھیں ٹل ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی سمجھ کا فقدان ہے۔ جی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، ان کا استعفیٰ دینے کا فیصلہ اٹل ہے، جی لیکن قبولیت جو ہے وہ فیصلہ اٹل نہیں ہے۔ جی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں وزیر اعظم سے ملوں گا، اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں تو میں نہیں دوں گا۔ نظامی صاحب آپ دیکھیں نا، بات یہ ہے جی کہ جنہوں نے استعفیٰ دینا ہوتا ہے نا، وہ استعفیٰ دے کے پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ اب جس طرح یہ کہیں آپ بی این پی کے جو مینگل کے جو اختر مینگل صاحب، اختر مینگل انہوں نے کوئی الیکشن چھوڑی ہے، استعفیٰ تو نہیں دیا، جی لیکن وہ اگر وہ کہتے یوں کہ جناب ہم کو الیکشن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، جی ہم نے وزیر اعظم سے وقت مانگا ہے، اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے، تو اس کا مطلب تھا کہ وزیر اعظم کہیں گے یار آپ نہ چھوڑیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نظامی صاحب آئی ڈو ایگری، میں یہ ساری جو 1-1.5 ہفتے سے عامر لیاقت صاحب کر رہے تھے اس کا مدعا بھی سمجھ رہا تھا، ان کی عرض بھی سمجھ رہا تھا۔ آج جب ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد عامر لیاقت صاحب نے فرمایا ہے کہ میڈیا کے ساتھیوں، تمام چینلز اور رپورٹرز کا شکریہ جنہوں نے وزیر اعظم اور میری ملاقات کے حوالے سے مثبت رپورٹنگ کی، میں خود پہلے صحافی ہوں اور اپنی برادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 40 منٹ کی اس طویل ملاقات میں کراچی نہیں بلکہ صحافی برادری کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی، اچھی خبریں ملیں گی۔ سی پی این ای کے پریزیڈنٹ ہیں آپ، بطور سی پی این ای پریزیڈنٹ اس ٹویٹ کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تیرے دعوے پر، وعدے پر نہیں اعتبار کیا، یہی کہہ سکتا ہوں میں۔ جی بہرحال دیکھیں، بات یہ ہے کہ عامر لیاقت جو ایک انپریڈکٹیبل سے شخصیت کے حامل ہے، لیکن ٹریننگ جس طرح انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ایم کیو ایم کا حامل ہوں، وہ جو ہمارے پروگرام میں جو انہوں نے کہا تھا نا، وہ ایک قسم کا درخواست تھی، استعفیٰ کی بات نہیں تھی، جی وہ ایک درخواست تھی کہ حضور والا میرے سے زیادہ کوالیفائڈ آدمی کوئی نہیں ہے جو کراچی کو سمجھتا ہو، جو سیاست کو سمجھتا ہو، جو رموز سیاست سمجھتا ہو اور انفارمیشن کو سمجھتا ہو، جو آپ نے اب بات کہی۔ جی تو وہ تھی کہ جناب میری خدمات سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بھی تو یہ بات بھی تو کہی تھی کہ یہاں پہ فوج سفر موج لگی ہوئی ہے غیر منتخب لوگوں کی۔ جی لیکن نظامی صاحب آپ اس پہ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں، میں حیران اس بات پہ بالکل نہیں ہوں۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیں عامر صاحب کی جو تکلیف ہے نا، ان کی ایک طرح سے بجا بھی ہے۔ علی زیدی صاحب، فیصل واڈا صاحب یہ ایم این ایز بنے ہیں، ابھی عامر لیاقت صاحب تو مشرف صاحب کے دور میں مجھے ایک بات بتائیں، اسٹیٹ منسٹر تھے۔ ایک مجھے بات جی بڑی یہ بتائیے کہ عامر لیاقت تو ہوئے چلے، پھر بھی علی زیدی صاحب، فیصل واڈا، اپنا چوہان صاحب، جی یہ روز شام کو جس طرح کی فکر بازی اور جس طرح کی گفتگو اور جو انداز ہے، جی یہ انٹرٹینر زیادہ ہیں، عہدیدار حکومتی کام لگتے ہیں مجھے۔ خیر نظامی صاحب ہر ایک کا اپنا انداز تکلم ہے، چوہان صاحب کے ساتھ بھی ایک دوستی ہے، لیکن چوہان صاحب پولیٹیکل نہیں، میں ان کا بڑا قدردان ہوں۔ بائی دی وے، جس طرح وہ جب گئے تھے نا وہاں کارڈک انسٹیٹیوٹ، جی دلیر آدمی ہیں، دبنگ آدمی ہیں۔ نہیں، یہ پولیٹیکل ورکر ہیں اور پنڈی میں ان کا ٹھیک ٹھاک اثر رسوخ ہے۔ نظامی صاحب وہ 2 لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک وقت میں، حنیف عباسی کا اور شیخ رشید کا۔ نہیں، وہ میں اس کی ان کی جو جملہ صلاحیتوں میں ان کی فکر بازی جو آل شریف نہیں اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کو نہ تو اناف کریں نا آپ، جو نہیں یہ ان کی جو حصہ ہے اور جو تخلیق بلکہ آپ سیکھیں، قابل داد ہے، آپ اپنا سیکھیں اس سے کہ ہمیں بھی ذرا پروگرام نا اتنا سنجیدہ نہیں لینا چاہیے اپنا۔ اب جس طرح آج موسم اتنا خوشگوار ہے، حسین ہے، اس کا بھی کوئی تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ موسم سے مجھے شہباز شریف صاحب یاد آ گئے ہیں، بلاول صاحب سے خود نہیں ملے، وفد انہوں نے بھیج دیا ہے، احسن اقبال صاحب وہاں موجود تھے، ایاز صادق صاحب موجود تھے، بلاول صاحب سے ملیں، ٹیلی فونک رابطہ انہوں نے کر لی ہے، ابھی تک بھی ان کو خدا ان کو حفاظت سے رکھے، ان کی صحت کو قائم و دائم رکھے۔ لیکن اس موسم میں اگر وہ بلاول صاحب سے مل لیتے اور پھر بڑی عید کے بعد اے پی سی کی بات ہوتی نظامی صاحب، تو پھر کچھ سنجیدہ بھی تو لگتا نا یہ سب۔ فلمی شعر یاد آ گیا اس پہ، جی گانا، کیوں مجھ سے خفا ہوئے جانے تمنا، بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں یہ مسئلہ ہے ان کا۔ شہباز شریف صاحب تو بیچارے بائی دی وے اتنے سنجیدہ نہیں جتنے لگتے ہیں۔ اچھا
وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ تنہائی میں وہ گانے گنگناتے رہتے ہیں. لطیفے بھی سناتے ہیں؟ نہیں وہ لطیفے نہیں سناتے. وہ میرا وہ شہباز شریف جو ہے وہ ایک لکڑی ہے. جی مثال دیتا ہوں, لکڑی کو آپ بجلی ڈالنے کی کوشش کریں نا تو وہ پاس نہیں ہوگی. سوکھی لکڑی نظامی صاحب, گیلی سے پاس ہو جائے. سوکھی لکڑی ہے. تھینک یو. نہ ان کا کوئی دوست ہے یار کا. دوست وہ نہیں ہوتا جو سیاست میں بنے, جو پہلے کے ہوتے. ایک انتہائی خشک آدمی ایک شعبے میں رنگین ہے جس کا میں ذکر نہیں کروں گا یہاں. اچھا. اس کے مقابلے میں جو بھائی جان ہیں نواز شریف, وہ ایک شاعر رومانٹک آدمی ہے, اور ان میں ایک کیمسٹری ہے جس کے تحت وہ کرنٹ پاس ہوتا ہے. ان کے بہت سارے ایسے دوست ہیں جی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اور جنہوں نے میرے علم کے مطابق کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا نواز شریف سے. یہ نہیں کہ وہ ایسے پی ایم لگ گئے, ایسے پی ایم لگ گئے یا کچھ ایسی بات نہیں ہے. وہ میاں نواز شریف کسی غیر ملکی دورے میں ان کو ساتھ لے گیا, ٹھیک ہے, کوئی کرکٹ بورڈ کا ممبر بنا دیا کہ یہ کر دیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا نظامی صاحب, شہباز شریف صاحب سے یاد آیا کہ ایک اور معاملہ حل ہو گیا. یہ معمہ ٹل گیا ہے کہ بزدار صاحب کہیں جا رہے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا. ایک بار پھر سے کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں, کچھ بیوروکریسی میں بھی ہلچل ہوئی ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہوا 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد بزدار صاحب کے خلاف شروع ہو جاتی ہے کہ وہ جانے والے ہیں, اس میں یہ نون لیگ کے وہ جو بڑے پیسرز ہیں, بڑے فاسٹ قسم کے ان کے جو باؤلرز ہیں, وہ وسیم اکرم پلس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے؟ ایسی بات نہیں ہے. پھر کون یہ شوشہ چھوڑتا ہے؟ حکمران جماعت کے اندر سے یہ دھواں اٹھتا ہے, اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ بھی بات میری لکھ لیں کہ ان کی نوکری پکی ہوگی. مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں ہے, یہ صرف آپٹکس ہیں کہ وزیر اعظم نے اعتماد کا اظہار کر دیا؟ بھیا وہ کہیں گے کل مجھے اعتماد تھا آج نہیں ہے. وہ تو خود کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. جی 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 جی. تو اس لیے یہ اس پہ آپ اتنے فرفتہ نہ ہو, یہ بہت جلد یہ پرسیپشن بدل سکتی ہے. جی, تو مطلب اس کو کوئی حتمی نہ سمجھا جائے. لیکن نظام سے دیکھیں نا بات یہ, میں آپ کو کچھ سنجیدہ انالیسس دیتا ہوں. جی جی جی. کہ پنجاب جو ہے نا وہ اٹس دا جول ان دا کراؤن. جی. اس طرح کہ پنجاب میں جو جیتے گا وہ ورکرز میں سے حکومت بنائے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج کی تناظر میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ کچھ ہو رہا ہے مثبت؟ آٹا مہنگا ہو گیا نظامی صاحب, آج کی خبر ہے. ہاں, لیکن دوسری خبر بات یہ جو اس کے آگے آنے لگا, شاید خان صاحب یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ تو ہم وہاں سے کر رہے ہیں مائکرو مینج. نمبر 1, بیوروکریسی میں تبدیلیاں سارا کچھ. اب بزدار صاحب سے ٹیم ہی نہیں بن پائی اب تک. جی. بنی کوئی خاطر خواہ لوگ, کتنے آئی جی گئے, کتنے چیف سیکرٹری گئے وغیرہ وغیرہ. دوسرے یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کون سا ہن برس رہا ہے فیڈرل لیول پہ, جی, کہ جس کا یہاں پہ کوئی فال آؤٹ آئے گا. یا تو اگر آپ یہ کہیں کہ پنجاب میں گورننس اچھی ہوگی تو وفاق میں بھی اچھی ہو جائے گی. نظامی صاحب نہیں ہے. ایک سوال ہے آپ سے. اب دیکھیں نا, اگر آپ نے آٹے کا ذکر کیا, آپ نے سیمنٹ کا ذکر کریں گے, آپ چینی کا ذکر کریں گے, آپ بجلی کا ذکر کریں گے, کس چیز کو آپ روئیں گے؟ کیا وہ بزدار صاحب کا قصور ہے؟ نظامی صاحب ان سارے حالات میں نون اس کے باوجود کہتے ہیں یہ کہ جی 18ویں ترمیم. جی بھئی آپ یہ تو آپ مرکز کی جو باتیں ہیں وہ تو آپ کر نہیں رہے. جی. اچھا نظامی صاحب, سوال یہ ہے آپ سے, نون لیگ نے ایک زمانے میں نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ. اب نون لیگ کا جو ریسنٹلی 2-3 دن پہلے کا نعرہ تھا پنجاب بچاؤ مہم, یہ کیا گورننس کے جو حکومتی مسائل ہیں اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نعرہ لگا رہے ہیں؟
اور وہی جو آپ والی بات ہے پنجاب میں آپ آئیں گے تو آپ فیڈریشن میں آئیں گے. دیکھیں نا وہ ایک تو ہے کہ نون لیگ کا گڑھ ہے, اور دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کچھ کرتے نہیں کرنے, ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو کچھ پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے اپنی پالیسی کی وجہ سے, اس کا فائدہ بینیفیشری نون لیگ ہے, پی 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 نہیں ہے. لیکن نون لیگ بھی تو نظامی صاحب اس کے اپنے لوگ تو کنفیوز ہیں نا, آپ ان کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ دیکھ لیں, وہ بھی تو ان کو بھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کارکن کو کیا نہیں ہے. کنفیوژن اپنی جگہ پہ, لیکن میں آپ کو ایک میکرو لیول پہ بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو اپروچ ہے وہ تو ہے ہی. جی